السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ چاند، سورج، ستارے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ کام کام اور کام، یہ سبق دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ دن آتا ہے پھر رات، سورج نکلتا ہے پھر چاند۔ مومن کام سے نہیں گھبراتا۔ کام مومن کی عبادت ہے۔ مومن کام اس وقت نہیں کرے گا جب وہ جنت میں جائے گا۔ غافل کا لفظ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ غافل وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں سے کیسے نکلوں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، باوجود کوشش کے وہ نکل نہیں سکتا۔ نکل سکتا ہے جب کوئی اور اس کی مدد کرے۔ آئیے قرآن اور حدیث کو پکڑیں، پڑھیں اور حقائق کو جانیں۔ غور و فکر کا کیا مطلب ہے؟ غور کا مطلب ہے توجہ دینا، فکر کا مطلب ہے توجہ سے سننا اور سوچنا۔ جیسے آپ کسی فلاور کو دیکھتے ہیں، خوبصورت کلرز کو دیکھتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اتنا خوبصورت فلاور کس نے پیدا کیا؟ ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اصلی گھر میں نہیں رہ رہے۔ دنیا فانی ہے، اصلی گھر ہمارا جنت میں ہے، تو ہم اس گھر کو یاد کر کے اداس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بشر کا لفظ استعمال فرمایا کیوں؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب انسان کہلاتے ہیں، چھوٹے بڑے، موٹے، گورے، چٹے، لمبے، چائنیز، انڈین، پاکستانی، لیکن بشر اس کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو۔ حسن یوسف تو مشہور ہے، اسی لیے ان کو بشر کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکیں گے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی حکمت تھی۔ آنے والے وقتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان بچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کیا تھی؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، ان کو بازار میں غلام کی حیثیت سے بیچا، عزیز مصر نے خریدا، ان پہ الزام لگا، وہ جیل میں گئے اور پھر انہوں نے خواب کی تعبیر کی۔ خواب کی تعبیر کی وجہ سے وہ جیل سے باہر نکلے اور وزیر خزانہ بنائے گئے، اور اسی خواب کی تعبیر کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان قحط سے بچی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 3 قمیضوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی قمیض جب بھائیوں نے اس پہ خون لگایا، گویا کہ وہ قمیض جھوٹی ثابت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے۔ دوسری قمیض عزیز مصر کی بیوی نے جس کو پیچھے سے کھینچا، پیچھے سے پھٹی، گویا کہ وہ سچی قمیض تھی۔ اور تیسری قمیض حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دی کہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کریں، ان کو اپنی آنکھوں سے لگائیں، بینائی واپس آ جائے گی۔